الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ایک پہلو کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی. گزشتہ آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے کچھ حالات سنے تھے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جب دنیا کی امامت و سیادت اور قیادت سے سرفراز فرمایا تو پروردگار عالم نے چند کلمات کے اندر ان کو آزمایا. پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم جب کسی کو اعلیٰ مقام اور اعلیٰ منصب کے اوپر فائز کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے، اور جب پھر وہ بندہ اللہ کی ان آزمائشوں کے اندر کامیاب و کامران ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی کلید اور پھر جو ہے دنیا کی امامت و قیادت اس کے سپرد کر دیا کرتا ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش کے اندر کامیاب اور کھرے اترے اور جب انہوں نے اپنے اس خواب کو سچ کر دکھایا کہ اپنے لاڈلے اور پیارے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کی امامت و قیادت سے نوازا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ تھا اور آپ اس کے اندر کامیاب ہوئے. اور یہی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جو ذبیح اللہ کے لیے ذبح کیے جانے والے کہلاتے ہیں. انہی کی نسل کے اندر اور انہی کے خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 1,24,000 پیغمبران خدا کے اندر سے آخری اور لاسٹ پروفٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحین، ایک ذبیح سے مراد تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور اسی نسل کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. اور یہاں بھی اللہ کے رسول کی پیدائش سے قبل آپ کے جو والد محترم ہیں جناب عبداللہ، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور اس طرح عبد المطلب کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر عبد المطلب جو ہے اپنے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ جس وقت عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا کہ زمزم کو کھودنا ہے، زمزم کو نکالنا ہے، اور جب زمزم نکل آیا تو تمام کے تمام قریش داغیدار ہوئے کہ اس کے حقدار ہم بھی ہیں. لیکن عبد المطلب اس بات پہ مصر تھے کہ چونکہ اللہ نے خواب میں مجھے بتلایا ہے اور میں نے اس کو تلاش کیا ہے، لہٰذا یہ میری پراپرٹی ہونی چاہیے، یہ پرائیویٹ پراپرٹی بننی چاہیے، یہ پبلک پراپرٹی، یہ زمزم کا کنواں نہیں بن سکتا. آپ جانتے ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ چل رہا تھا اور جب آپ زمزم کے کنویں کو کھود رہے تھے تو اللہ نے ان کو ایک ہی بیٹا دیا تھا جس کا نام حارث تھا. لہٰذا مین پاور کی کمی کا شدت سے ان کو احساس ہوا کہ کاش میرے پاس کئی بیٹے ہوتے، ساتھ میں کئی لاٹھیاں ہوتی، کئی طاقت ہوتی ہمارے پاس، مین پاور ہوتا تو آج یہ قریش کے لوگ جو مجھ پہ چڑھ آئے ہیں کہ اس کے اوپر میرا بھی حق ہوگا، ایسا نہ ہوتا.
تو یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عنایت کر دے تو میں اپنے ایک بیٹے کو تیرے راستے کے اندر قربان کر دوں گا. یا آپ نے نظر مانی تھی جس وقت ان کو ایک ہی بیٹا حارث کی شکل کے اندر تھا. بعد میں پروردگار عالم نے ان کو 9 بیٹے اور عطا کیے. حارث کے بعد زرار ہے، مقوم ہے، زبیر ہے، خجل ہے، اور ابو لہب ہے، اور ابو طالب ہے، اور حضرت حمزہ ہیں، حضرت عباس ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ہیں. تو یہ 10 بیٹے جب اللہ نے عنایت کر دیے، زمزم کا کنواں حاصل ہو گیا، بیٹے جوان ہو گئے، بیٹوں کی شادیاں بھی ہوئیں. عبداللہ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، تو اب انہوں نے سوچا کہ اب میں اپنی اس نظر کو پوری کروں جو میں نے مانی تھی کہ میں ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا. چنانچہ تمام کے تمام بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ وہ جو تیر ہوا کرتا تھا جس کے اوپر فال نکالا کرتے تھے، ترکش کے ایک ایک تیر لے آؤ اور سب کے اوپر اپنا اپنا نام لکھو. سب بیٹوں نے اپنا اپنا نام لکھا، باپ کے حوالے کیا، اور باپ جو ہے وہ جو سب سے بڑا بت تھا ہبل، کہ جس کے پاس بہت سارے فال کے تیر ہوا کرتے تھے اور فال نکالنے والا ایک شخص موجود ہوتا تھا. چنانچہ عبد المطلب نے وہ تمام کے تمام ترکش کے تیر جو بیٹوں کے نام تھے وہ فال نکالنے والوں کے حوالے کیا، اور ہبل کے پاس فال نکالا گیا تو اس کے اندر آپ کے چہیتے اور پیارے لاڈلے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکلا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں. اب جب فال کا تیر عبداللہ کے نام نکل آیا تو اب آپ اپنے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے گئے. وہیں پہ اصاف اور نائلہ جو 2 بت تھا جس کے درمیان قربانیاں کی جاتی تھیں، اپنے بیٹے کو لے کر گئے، پچھاڑ دیا، قربان کرنا چاہتے تھے. تمام کے تمام اہل قریش بیچ میں حائل ہوئے اور کہا کہ ایسا نہیں کر سکتے آپ. عبداللہ کے دوسرے بھائیوں نے بھی اعتراض کیا. عبداللہ کے جو ان کے نادیالی رشتہ دار تھے وہ لوگ بھی بیچ کے اندر آ گئے اور انہوں نے بھی اعتراض کیا. تو عبد المطلب نے کہا کہ مجھے اپنی نظر پوری کرنی ہے، بیٹے کو قربان کرنا ہے، اللہ سے میں نے نظر مانی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اس کی کوئی نہ کوئی شکل نکالنی چاہیے. بولے کیا شکل ہوتی ہے؟ تو بولے فلاں کاہنہ عورت ہے جو مدینے میں رہتی ہے یا خیبر میں رہتی ہے، اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے ہم اس مسئلے کے حل کے لیے درخواست کرتے ہیں. چنانچہ عبد المطلب کے ساتھ ایک قافلہ روانہ ہوتا ہے مدینے کی جانب. جب مدینے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ کاہنہ عورت خیبر گئی ہوئی ہے. لہٰذا وہ لوگ مدینے سے خیبر پہنچے اور خیبر کے اندر اس عورت سے ملاقات کیا اور سارا کا سارا معاملہ اور ماجرا اس کے سامنے رکھا. اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج میں نہیں بتا سکتی، تم لوگ ایک رات ٹھہر جاؤ، کل صبح آؤ، کل میں تمہیں بتاؤں گی کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. چنانچہ دوسرے دن تمام کے تمام پھر اس کاہنہ عورت کے پاس خیبر کے اندر پہنچے تو اس عورت نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس ایک آدمی کا خون بہا، ایک آدمی کا کمپنسیشن، ایک نے کسی کو قتل کر دیا، تو اگر جو قتل ہوا ہے اس کے جو عزیز و اقارب ہیں، جو اس کے خاندان کے قریبی لوگ ہیں، اگر وہ چاہیں کہ میں معاف کر دوں قاتل کو تو بدلے کے اندر کتنا تم لوگ دیا کرتے ہو، کتنا مال دیا کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ایک آدمی کے خون کا بہا اس کا کمپنسیشن 10 اونٹ ہے. تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جاؤ تم پھر مکہ اور اس ہبل کے پاس جہاں پہ تم فال نکالتے ہو، ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور دوسری طرف جو ہے 10 اونٹ کو رکھو اور ان دونوں کے اندر جو ہے قرآن اندازی کرو. دیکھو کہ عبداللہ کا نام نکلتا ہے یا اونٹ کا نام نکلتا ہے. اگر اونٹ کا نام نکل جاتا ہے تو 10 اونٹ قربان کر دو، عبداللہ کے بدلے میں تمہارا بیٹا بچ جائے گا. اور اگر پھر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو. اس طرح اس وقت تک تم جو ہے یہ قرآن نکالتے رہو جب تک کہ تیر یعنی فال کا جو تیر ہے وہ اونٹوں کے نام نہ نکل آئے. چنانچہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور اس طریقے سے جب 100 اونٹ مکمل ہوا تو اب جو ہے وہ قرا کا جو تیر تھا وہ جو ہے اونٹوں کے نام نکلا. تشفی کے لیے 2 بار 3 بار جو ہے نکالا گیا تو 12 یہ جو ہے تیر اونٹوں کے نام ہی نکلتا. چنانچہ جب عبد المطلب کو سیٹسفیکشن ہو گیا تو انہوں نے عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ کو اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کیا، قربان کیا اور اس طریقے سے حضرت عبداللہ جو ہے ذبح ہونے سے بچ گئے. تو یہ اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں،
پہلی شخصیت تھی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، ان کو بھی اللہ کے راہ میں قربان ہونا پڑا تھا، اور اسی نسل میں اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور یہاں پہ آپ کے والد محترم بھی اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے پیش ہوئے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور اونٹوں کو جو ہے قربان کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے ذریعے سے گویا کہ ہیومینٹی کو، انسانیت کو ایک اعزاز ملا، ایک شرف ملا، ایک عزت ملی، کہ جہاں ایک آدمی کے خون کا بدلہ 10 اونٹ ہوا کرتا تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کے خون کو اتنا باعظمت اور بابرکت بنا دیا کہ اب جو ہے ایک آدمی کا خون بہا، ایک آدمی کا کمپنسیشن 100 اونٹ تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا، اور اس کے بعد سے وہاں پہ یہی رواج پا گیا کہ اب جو ہے ایک آدمی کے قتل کا بدلہ یا خون بہا یا کمپنسیشن آپ کہیے، وہ 10 اونٹ نہیں بلکہ 100 اونٹ ہوا کرے گا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں۔ اب اس کے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کا سوچا، اور وہب کی بیٹی بی بی آمینہ، آپ وہاں تشریف لے گئے اور بی بی آمینہ سے جو ہے عبداللہ کا نکاح کر دیا۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہیں بی بی آمینہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی۔ عبد المطلب نے بی بی آمینہ کی چچیری بہن کو دیکھا، اور اسی محفل میں آپ کو وہ آمینہ کی چچازاد بہن پسند آ گئی، اور آپ نے رشتہ نکاح ان کو بھیج دیا تھا۔ تو ایک ہی مجلس کے اندر عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی بی بی آمینہ سے کر دیا، اور بی بی آمینہ کی چچازاد بہن جو کزن سسٹر تھی، اس سے عبد المطلب نے اسی محفل میں اپنا نکاح کر لیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لڑکی سے، اسی عورت سے جس سے عبد المطلب نے شادی کیا تھا، بی بی آمینہ کی کزن سسٹر سے، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو دنیا کے اندر بھیجا، جنہوں نے بہت بڑا کارنامہ جو ہے آپ نے اسلام کے لیے انجام دیا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، اور یہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے اور چہیتے جو ہے چچا ہیں، کہ جب جنگ احد کے اندر آپ کا مسئلہ کیا گیا، ناک کان آنکھ نکالے گئے، کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی، جگر کو چیر کر کے دل کو جو ہے ہند نے اپنے گلے کا ہار بنایا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے طاقت و قوت ان کافروں کے اوپر عطا فرمائی تو میں ایک حمزہ کے بدلے میں 10 سے بدلہ لوں گا۔ تو قرآن مجید نے کہا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، کہ میرے حبیب وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی سے بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنا کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ وَإِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم معاف کر دو، صبر کرو، کسی نے تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، اگر تم صبر کا دامن تھامے رکھو تو یہ بہترین کام ہے، بہترین بدلہ ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی تھی۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ابراہیم علیہ السلام کو ٹیسٹ کیا تھا، اور یہاں پہ مصیبتیں پریشانیاں عبد المطلب کے ساتھ ہوئی بیٹے کے معاملے میں، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا، امتحان تھا۔ زمزم کی کھدائی کے اندر آپ کو مشکلات کا سامنا پیش آیا، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت عبداللہ اور بی بی آمینہ کو جن مشکلات سے، جن آزمائشوں سے گزارا، وہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ کہ بی بی آمینہ کی شادی تو ہو گئی، عبداللہ جوان ہیں، عمر بمشکل 18 اور 17 کے آس پاس کی ہے، دونوں کی قریب قریب، کوئی زیادہ عمر بھی نہیں ہے۔ عبداللہ شادی کے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد آپ تجارت کی غرض سے جو ہے فلسطین کی طرف نکلے، شام جانا ہو، سیریا جانا ہو، یمن جانا ہو، تو راستے میں مدینہ پڑتا تھا، مدینے کے راستے سے گزرنا ہوتا تھا۔ عبداللہ بھی ان راستے سے گزرے، جب واپس ہو رہے تھے تجارت سے تو مدینے کے اندر آئے، مدینے سے گزرنا تھا،
تو مدینے کے اندر بی بی آمینہ کے رشتہ دار تھے، سسرالی رشتہ دار تھے، اور خود والد محترم عبد المطلب کا بھی وہی مقام تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سلمہ وہی تھی، عبد المطلب کی والدہ، ہاشم نے وہیں شادی کیا تھا ان سے، تو بہرکیف رشتہ داری تھی وہاں پہ۔ طبیعت خراب ہوئی عبداللہ کی، وہیں رہ گئے، قافلہ مکے کو نکل گیا، لیکن جیسے مکے میں قافلہ پہنچا تو یہ پتہ چلا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا مدینے کے اندر۔ اب یہ کتنی مشکل گھڑی تھی بی بی آمینہ کے لیے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور عبداللہ کچھ دن تک بی بی آمینہ کے ساتھ تھے، لہٰذا بی بی آمینہ حمل سے تھیں، امید سے تھیں، وہ پریگننٹ تھی وہ بی بی آمینہ، اور ایسی صورت کے اندر آپ کو خبر پہنچتی ہے کہ شوہر اب دنیا میں نہیں رہا، تو کتنا مشکل مسئلہ ہوگا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ماں کے پیٹ میں تھے، اور والد محترم جو ہے دنیا سے گزر گئے، چل بسے۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2 مہینہ پہلے، 55 ڈیز پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کا سوچا، اور جب وہ حملہ کے لیے خانہ کعبہ کے اندر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے تباہ و برباد کیا۔ قرآن مجید نے سورۃ الفیل کے اندر اس کے پورے نقشے کو جو ہے کھینچا ہے۔ تو دنیا کے اندر کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہونے شروع ہو گئے تھے، اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل جو دنیا کے حالات تھے اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ قرآن مجید نے جو اعلان کیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ اتباع کریں گے رسول امی کی، نبی امی کی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ اپنی کتاب توریت و انجیل کے اندر آخری آنے والے نبی کی بشارت کو اور اس کی علامات کو، اس کی نشانیوں کو وہ پڑھتے تھے۔ لہذا حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہت سارے ایسے پوپ، ایسے پادری اور ایسے توریت اور انجیل کے جاننے والے کہ انہوں نے باضابطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنا کر کے رکھا ہوا تھا کہ آپ کا چہرہ ایسا ہوگا، آپ کا جسم ایسا ہوگا، اور آپ کے اندر یہ علامتیں ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل جو ہے ان لوگوں نے آپ کی شبیہ بھی بنا رکھی تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات اور آپ کی نشانیوں کو توریت اور انجیل کے اندر پڑھ چکے تھے۔ یجدونہ مکتوباً، وہ لکھا ہوا پا رہے تھے، فی التوراۃ والانجیل، توریت اور انجیل کے اندر۔ اب یہ نبی امی کا لفظ ہے، لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، کوئی مکتب اور مدرسہ نہیں تھا، کوئی اسکول نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا نہیں، کچھ لکھا نہیں۔ اور عربوں کی خاص بات یہ تھی کہ چونکہ وہاں کوئی درسگاہ نہیں تھی، کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، لہذا وہ اپنے امی ہونے پہ، اپنے ان پڑھ ہونے پہ ہی فخر کیا کرتے تھے کہ ہم امی ہیں، ہم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ قرآن مجید نے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، یعنی یہ نبی امی کا ذکر قرآن مجید نے کیا کہ آپ امی تھے، اور آپ کو جس قوم کے اندر نبی برحق بنا کر بھیجا گیا وہ قوم بھی امی تھی، وہ قوم بھی پڑھی لکھی نہیں تھی، اور وہ قوم فخر کرتی تھی کہ ہم امی ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، بشارت ہے توریت انجیل کے اندر کہ وہ جب نبی امی دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی خصوصیتیں کیا ہوں گی۔ یأمرہم بالمعروف، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اچھے کاموں کا، نیک کاموں کا حکم دیں گے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسری بات یہ کہ وہ برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے۔ یہ تورات اور انجیل کے اندر رسول امی کی، نبی امی کی جو آنے والے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو پاک اور صاف چیزیں ہیں اس کو آپ حلال قرار دیں گے،
یہ کیوں کہا قرآن نے؟ چونکہ توریت و انجیل کے اندر بہت ساری پاک اور اچھی چیزوں سے بھی ان کو روکا گیا تھا۔ کیوں؟ ان کی بدعمالیوں کی بنیاد پہ اللہ نے پاک اور جائز چیزوں سے بھی ان کو منع کر دیا تھا۔ لیکن نبی امی جو آنے والے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ پچھلی امتوں کے اندر جو چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں، اللہ یہ کہ وہ پاک اور صاف ہیں، ان کی بدمعاشی کی بنیاد پہ اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ نبی و امی آئیں گے تو ان چیزوں کو پاک اور حلال قرار دیں گے۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور جو گندی اور ناپاک چیزیں ہیں ان کو وہ ناجائز اور حرام قرار دیں گے۔ اور تیسری بات، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو لوگوں کے اوپر ان کے خاندانی اور قومی رسم و رواج کی زنجیریں ان کے گلے میں بطور طوق کے پڑی ہوئی ہے، وہ ان کو ہٹا دیں گے۔ اب یہ رسم و رواج کی زنجیریں، خاندان کے اندر چلنے والے بہت ساری رسومات اور بہت ساری ایسی رسموں کو انسانیت کے بعض گروہ اور بعض طبقے اپنی انا کے لیے، اپنی نام و نمود کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے انسانیت کا ایک گروہ، ایک طبقہ ان چیزوں کو بہت زیادہ بڑھاوا دیتا ہے اور بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور انسانیت کے دوسرے تمام کے تمام طبقات آہستہ آہستہ ایک مخصوص طبقے کی اس لگائی ہوئی پودے کو اتنا جلا بخشتے ہیں کہ ساری کی ساری امت اس کے اندر پستی چلی جاتی۔ رسم و رواج کی زنجیریں جس کا شریعت سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے اوپر زبردستی کے جو ہے اپنے گلے میں طوق ڈال لیں گے۔ مثلا اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اور اس سے پہلے کے حالات پہ نظر دوڑائیں، جو قرآن مجید نے کہا یضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم، کہ وہ ان تمام بوجھ کو، ان تمام رسم و رواج کی زنجیروں کو جو ان کے اوپر تھیں، اللہ کے رسول آنے کے بعد اس کو کاٹ ڈالیں گے، ختم کر ڈالیں گے۔ دنیا کے اوپر نظر دوڑائیں۔ سب سے پہلی بات کہ تمام کے تمام انسان برابر نہیں ہے پیدائشی طور پہ۔ اس وقت کی ساری دنیا یہ مانتی تھی کہ انسان پیدائشی طور پہ دے آر ناٹ ایکولز، اس میں طبقات ہیں، کچھ اشراف ہیں، کچھ ارذل ہیں، کچھ بڑے عزت دار لوگ ہیں، اور کچھ طبقہ بہت ہی ذلیل ہے، بہت ہی کمتر ہے۔ یہ طبقات تھے۔ غلامی کا سلسلہ تھا، عورتوں کو باندیاں بنایا جاتا تھا، مردوں کو غلام بنایا جاتا تھا، انسانوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ باندیاں گویا کہ اور ان کے بچے ایک ایسٹ اور ایک بہت بڑے ان کے پونجی اور ان کی دولت سمجھی جاتی تھی، وہ بیچتے تھے، خریدتے تھے۔ یہ انسانوں کا حال تھا۔ تمام کے تمام انسان ایک خاندان کے جبر اور اس کے ظلم و تشدد کے تلے پس رہے تھے۔ ساری دنیا کے اندر بادشاہت کا نظام تھا، چاہے حبشہ کی حکومت ہو، چاہے روم کی حکومت ہو، چاہے ایران کی حکومت ہو، اور ہندوستان کے اندر بھی جگہ جگہ کے اوپر چھوٹے موٹے راجا الگ الگ جگہ پہ اپنی حکومت کا اعلان کر رہے تھے۔ لہذا ہر طرف بادشاہت کا نظام تھا۔ بادشاہت ایک خاندان سے ہی چلی آتی تھی، دوسرے کو اس کے اندر شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ انسان غلام بنا ہوا تھا چند مٹھی بھر لوگوں کے ہاتھوں کے اندر۔ یہ بھی ایک غلامی کی زنجیر تھی جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ختم کیا کہ پیدائشی طور پہ کوئی بھی انسان کسی سے بڑھا ہوا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی نگاہ کے اندر اگر کوئی اشرف ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی برتر ہے تو صرف وہ ہے کہ جس کے اندر تقوی سب سے زیادہ ہے۔ پیدائشی طور پہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں، کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں، عرب کو عجم پہ، عجم کو عرب پہ، غلام کو آقا پہ، آقا کو غلام پہ، بادشاہ کو رعایا پہ، بادشاہ کو،
کسی کو کوئی فضیلت کسی پہ حاصل نہیں ہے الا یہ کہ کسی کے اندر تقوی زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، تو اللہ کی نگاہ کے اندر وہ جو ہے اعلیٰ ہے، وہ برتر ہے، وہ اشراف ہے۔ آپ جب یونان کے فلسفی کو پڑھتے ہیں، میں نے گزشتہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اسلام نے کس طریقے سے آزادی کا کانسیپٹ دنیا کے سامنے دیا کہ سارے کے سارے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کی غلامی کے اندر یہ لے آئے سارے کے سارے انسانوں کو۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ تھا کہ وہ ایک سجدہ تو جسے گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر انسان ایک خالق کی غلامی کو قبول کر لے تو دنیا کے اندر کسی اور کی غلامی یا کسی اور کے سامنے جھکنے کی اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ ایک خالق کا غلام، انسان آزاد ہو۔ تو اس طریقے سے بادشاہ ساری کے سارے عوام کو غلام بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ یہ غلامی کی زنجیر انسانوں کے گلوں میں پڑی ہوئی تھی۔ اسلام آیا، اللہ کے رسول کی شخصیت دنیا میں آئی اور ساری کی ساری انسانیت کو غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورت ہے، عورت کا وجود کیا تھا، اس کی حیثیت کیا تھی۔ آج دنیا عورتوں کے حقوق کی علم بردار ہے، عورتوں کے حقوق کی دعویٰ کرتی ہے دنیا کہ عورتوں کو ہم نے حقوق دلوایا ہے۔ لیکن جس وقت اسلام آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اس وقت اگر دنیا کے اندر آپ نگاہ دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے کیا حقوق تھے۔ جتنے بھی بڑے بڑے فلسفی ہیں یونان کے، ان کے نزدیک عورت ایک الگ مخلوق تصور کی جاتی تھی۔ عورت کے اندر جو روح ہے، جو سول ہے، وہ سمجھتے تھے کہ عورت کے اندر یہ جو مردوں کی جو روحیں ہیں، جو سول ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عورت کے اندر حیوانی روح جو ہے بالکل حیوان سے بھی زیادہ ہے، اور انسانی روح اس کے اندر کمتر ہے، حیوانی روح برتر ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک الگ مخلوق تصور کی جاتی تھی۔ زمانے دراز تک کرسچنوں کے پاس حضرت حوا علیہ السلام کو خطا کار تصور کیا جاتا تھا کہ انہوں نے جنت میں حضرت آدم کو بھٹکا دیا، جس کی بنیاد پہ تمام کے تمام جو ہے ان کی نسل جو ہے یہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ کر کے سارے کے سارے جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو جو ہے آپ نے اپنے اوپر لے لیا اور وہ جو ہے نجات دہندہ بن گئے۔ قرآن مجید آیا اور کہا کہ نہیں فَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ جو ہے وہ تو شیطان نے حضرت آدم کو بھٹکایا تھا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، قرآن مجید نے جو ضمیر کا استعمال کیا ہے، جو پروناؤن کا استعمال کیا ہے، وہ حضرت حوا کی طرف نہیں بلکہ أَزَلَّهُمَا، یہ ہما کا ود استعمال کر کے قرآن مجید نے کہا کہ خطا حضرت حوا کی نہیں تھی بلکہ خطا دونوں کی تھی۔ آدم اور حوا دونوں برابر کے شریک تھے اس خطا کے اندر، اور دونوں کو خطا کی طرف لے جانے والا یہ شیطان تھا۔ تو عورت کو جہاں خطا کار تصور کیا جاتا تھا، عورتوں کو ایک الگ مخلوق تصور کیا جاتا تھا، مذہب اسلام آیا اور اس نے عورت کو وہ مقام دیا کہ اگر جو ہے وہ بیٹی ہے اور باپ نے اس کی صحیح تربیت کی اور 2 بیٹی کا نکاح کیا، اس کی تعلیم و تربیت کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ باپ دونوں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں قریب قریب ہے۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کی تربیت کی، وہ میرے ساتھ جنت کے اندر اس طرح کھڑا ہوگا۔ تو یہ بیٹی کو مقام مذہب اسلام نے دیا۔ فلسفیوں نے کیا کہا تھا کہ تمام کے تمام انسان پیدائشی طور پہ جو فلسفی کا طبقہ نہیں ہے، جو اشراف کے گروپ سے نہیں ہے جن کا تعلق، ایک ہے فلسفی، انہوں نے کہا کہ دنیا میں حکومت کرنے کا اختیار صرف ان کو حاصل ہے جو فلسفی ہیں۔ فلسفیوں کا جو گروپ ہے، جو اشراف اور جو اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں، انہی کو دنیا میں حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔ افلاطون نے کہا کہ پیدائشی طور پہ فلسفیوں کے علاوہ جتنے بھی دوسرے گروہ ہیں وہ سب کے سب جو ہے یہ فلسفیوں کے غلام ہیں پیدائشی طور پہ، ان کے بچے بھی ان کی عورتیں بھی پیدائشی طور پہ غلام ہیں۔ ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جہاں انسانیت کو مختلف گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا تھا، یہ برہمن ہے، یہ کھتری ہے، یہ شودر ہے، کوئی سر سے پیدا ہوا برہمن، کوئی شولڈر سے پیدا ہوا، سب سے بیچارہ جو ہے یہ شودر جو پاؤں سے ران سے پیدا ہوا، ان کو جو ہے سب سے کمتر جو کام ہو سکتا ہے، سب سے جو ہے حقیر اور ذلیل، ان کے اوپر ان کو متعین کیا جائے۔ تو اس طریقے سے ہندوستان کے اندر بھی انسانیت کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو پوری دنیا کا اگر جائزہ لیں گے تو ہر طرف جو ہے ظلم و تشدد تھا، ناانصافیاں تھی، بادشاہت تھی، ساری کی ساری انسانیت بادشاہوں کے غلام بنے ہوئے تھے۔
ایک اللہ کو چھوڑ کر کے سارے کے سارے جو ہے مختلف معبودان باطل کے اندر لگے ہوئے تھے۔ انسان اسلام آیا، اللہ کے رسول تشریف لائے، جس کو قرآن مجید نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے۔ شاعر نے کہا کہ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تشریف لائی اور یہ سارے عالم کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ اس طریقے سے جو ہے سارے کے سارے انسانوں کو مساوات کا، برابری کا، رحمت کا، اعتدال کا، انصاف کا درس جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے عطا کیا۔ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کے اندر خاص طور پہ ہم جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر محبت کی دعوے داری کو چھوڑ کر کے انٹرنل حقیقت میں اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے رسول کی سیرت کو، آپ کے احکامات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ایسی ہی صورت میں ادا ہو سکتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں، چیپٹر وائز گھر کے اندر درس و تدریس کے سلسلے کو جاری رکھیں، بیوی کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو پڑھائیں، سکھائیں، یا جہاں کہیں حدیث کا درس ہو رہا ہو، رسول کی سیرت سکھائی جا رہی ہو، بیان کی جا رہی ہو، آپ اس محفل کے اندر شریک ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے اخلاق و کردار کو جان کر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس راستے کے اوپر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت عطا فرمائے اور آپ کی سیرت کو جان کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔